السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی۔ اسے پچھلے پروگرام میں ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی انڈس سویلائزیشن کے بارے میں کہ انڈس سویلائزیشن ہے کیا، یہ موجود کہاں پہ ہے، مونجو ڈورو اور ہڑپا بیسیکلی تھے کیا، ادھر کے لوگ کیا پسند کرتے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، کچھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ختم کیسے ہوئے۔ آج ہم اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اور جانیں گے انڈس سویلائزیشن کے بارے میں کچھ مزید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ تو لاسٹ شو میں بڑے ہی مزے کی ڈسکشن چلی انڈس سویلائزیشن کے بارے میں، بہت کچھ ہم نے جانا آپ سے۔ ایک سوال جو لاسٹ شو میں میرے ذہن میں تھا لیکن آپ کی باتیں اتنی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی تھی، میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کا انٹرسٹ ادھر جانے کا ہوا کیسے، آپ نے گاڑی موڑی کیسے وہاں پہ؟ اچھا، وہ ایسا ہوا کہ بچپن سے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا مونجو دوڑو اور ہڑپا کے بارے میں، ہماری بکس میں ہے۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کوئی چیز پڑھی ہو وہاں آپ جائیں۔ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور جو آپ نے ٹیکسٹ پڑھا ہوتا ہے، جب آپ دونوں کو میچ کرتے ہیں تب جا کے آپ کو چیز کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے۔ ویسے بھی یونیسیف نے اس کو ایک تاریخی مقام کا درجہ دیا ہوا ہے، جو دنیا میں اس نے جو تاریخی مقامات جو اس کو مارک کیا ہوا ہے اس میں یہ ایک ہے۔ اور جب آپ پورے یورپ میں یا امریکہ میں یا جس کو ٹورزم کا شوق ہے، جب آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سویلائزیشن ایک نئی دریافت ہو گئی ہے اور آج سے 100 سال پہلے ہوئی، جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کیا، تو اس میں پھر بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ آتا ہے کہ ہم، کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہے، میری تو ہے خاص طور پہ، کہ مجھے بڑا شوق ہوتا ہے یہ جاننے کا، سوچنے کا کہ آج سے جو 5000 سال پہلا انسان تھا وہ کیا سوچتا تھا، وہ کیسے رہتا تھا، اس کی لائف کے پلیئرز کیا تھے، اس کے لائف کے دکھ کیا تھے، وہ کیسے اپنی فیملی سسٹم کو لے کے چلتا تھا، وہ کیسے کھاتا پیتا تھا، اس کی لائف کی اس وقت کی انٹرٹینمنٹس کیا تھی۔ تو کیونکہ میں فلسفے کا اور ہیومن بیہیویئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو پھر میں اس طرح کی جو ریسرچز ہیں اور جو مقامات ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اور کبھی بھی میں نے اگر کسی بھی علاقے کے بارے میں یا کسی بھی ہسٹوریکل پلیس کے بارے میں نے پڑھا تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، اچھا، انٹل انلیس میں وہاں پہ گیا نہ ہوں خود۔ اچھا، اور وہاں پہ جب میں جاتا ہوں تب جا کے میرے مائنڈ میں کلیئرٹی آتی ہے، فیلنگز بھی آتی ہیں۔ مجھے تو ایسے محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا وہاں جا کے کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں رہا کرتے تھے، کیونکہ ایک کنیکشن ہوتا ہے نا، ایک بالکل بانڈنگ ہوتی ہے، تو وہ مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ایسی جگہوں پہ جا کے۔ اس کے علاوہ جو سینگ ہے نا، وہ بلیونگ ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو صرف آپ کی جو آنکھ ہے وہ ٹیکسٹ پڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ویژولز دیکھتے ہیں اور جب آپ ساؤنڈ آپ کے دماغ میں جاتا ہے کانوں کے ذریعے، تو پھر آپ کی کلیئرٹی جو ہے نا وہ آتی رہتی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ بولڈ لوگ ہیں اور رومانٹک ہیں، کیونکہ ان کے لباس اور ان کی جو کچھ پینٹنگز سے اندازہ ہوا مجھے کہ رومانس لور ہیں یہ لوگ، اور تشدد ان میں کم ہے اور پیسفل سوسائٹی ہے۔ ہمارے بھی معاشرے میں اگر پیس کو آپ انکریز کریں اور تشدد کو کم کریں تو یہ بھی معاشرہ بڑا خوبصورت بنتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ یعنی کہ بالکل آپ کی بالکل ایک بات بڑی جسٹیفائڈ ہے کہ آج کے معاشرے میں شاید ہم لوگوں نے فضولیات کو ضروریات بنا لیا، جس وجہ سے ہم بہت زیادہ ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں اور غصہ زیادہ آ گیا۔ یعنی کہ وہ اس وقت شاید خواہشات اتنی نہیں تھی، بیسک نیسیسٹیز کو زیادہ فالو کیا جاتا تھا اور نارمل سی لیونگ تھی اور سادہ قسم کے لوگ تھے۔ سر، وہاں کے لوگوں کی جو ایک اسپیشل ایبلٹی ہم مانتے کہ ٹریڈ تھی، جی، زراعت اور ٹریڈ۔ سر، زراعت جب وہ کیا کرتے تھے تو کیا اپنے ہی علاقے میں کیا کرتے تھے یا اپنے شہروں سے باہر؟ ان کا ہمیں معلوم ہوا کہ وہ شہروں سے باہر۔ دیکھیں، اب یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے، کیونکہ وہ جتنا علاقہ میں نے دیکھا ہے، وہ اگر آپ ایکڑوں میں اگر آپ کو میں حساب لگا کے بتاؤں تو وہ تقریباً 1000 ایکڑ کے قریب ہوگا جو مونجو دوڑو۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ ہڑپا کی بات کریں تو وہ تقریباً 200-250 ایکڑ کے قریب ہوگا۔ ہڑپا یعنی کہ چھوٹا ہے، مونجو ڈورو اب یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ڈسکور ہی اتنا ہوا ہے۔ جی، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے نا، لاڑکانہ ایئرپورٹ وہاں پہ بنا ہوا ہے مونجو دوڑو کے قریب،
بہرحال اس پہ احتجاج بھی بہت ہوا تھا کہ وہاں پہ ایئرپورٹ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہسٹورینس تھے وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ایئرپورٹ نہ بنائیں آپ، کیونکہ ہمیں شک ہے کہ اس کے نیچے بھی وہ بلڈنگز اور وہ ساری جو گھر ہیں وہ موجود ہوں گے. بہرحال وہ سندھ حکومت نے وہ سنی نہیں ان کی بات. ان کے اندازے کے مطابق یہ جو علاقہ ہے یہ کافی بڑا ہے جو ارد گرد پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ ڈسکور نہیں کیا نا. اگر وہ اس کو کھدائی کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نکلتا آئے. تو جب نکلتا آئے گا تو پھر ہم کسی اندازے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ہی علاقے میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے یا اپنے علاقے سے باہر جا کے بھی کہیں پہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. میرے خیال سے سر ڈسکوری کرنی نہیں چاہیے بہت، کیونکہ اس سے تو ہم ایک تو ملک کے لیے بہت فائدہ ہے، دوسرا جابس امپاورمنٹ بہت زیادہ ہوں گی. جب میں صدیق صاحب جب وہاں پہنچا میرے بھی دل میں یہی سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ ایک ایسا اثاثہ ہے اور ایسا ٹورزم اسپاٹ ہے پاکستان کا جس میں آپ دنیا کا بہت بڑا ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ٹورسٹ جب یہ 5000 سال سنتا ہے وہ دوڑ پڑتا ہے اس جگہ پہ بالکل کہ میں دیکھ آؤں جی وہاں پہ کیا تھا. لیکن ابھی ہمارا معاشرہ اتنا میچور نہیں ہوا، کیونکہ اس کلچر کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ سیف نہ رہے، کیونکہ ابھی ہمارا معاشرہ اتنا پیسفل نہیں ہے. اس کو پیسفل ہونے دیں آپ تھوڑا سا، جب یہ پیسفل ہو جائے گا اس کے بعد جتنا ڈسکور کرنا ہو اس کو کریں. لیکن اس کے لیے تو سر شاید حکومت کو بھی تھوڑا سا آگے آنا چاہیے اور اس کے لیے ایک الگ سے ریکوائرمنٹس کرنی چاہیے اور لوگوں کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے کہ ہاں جی اگر آپ آ رہے ہیں یہاں پہ، اور جیسے کہ ہم مختلف علاقوں میں یا مختلف ملکوں میں دیکھتے ہیں جو ٹورسٹ اسپاٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کیئرفلی چیزوں کو رکھا جاتا ہے. اور ویسے بھی سر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہم واقعات سنتے ہیں کہ میوزیمس کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے، لوگوں نے چوری بھی کی. باہر جو ڈیولپڈ کنٹریز یا سویلائزڈ ملک جن کو ہم مانتے ہیں ادھر بھی یہ مسئلے مسائل ہیں. اس کا مطلب یہ تو شاید نہیں کہ ہم ان علاقوں میں بھی جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے کھوج کرنا ختم کر دیا ہے، ڈسکور کرنا ختم کر دیا. تو ادھر ہی کیوں ہم اس چیز سے دب جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں کہ نہیں شاید ہم سویلائز نہیں ہوئے، شاید ہمارے پاس اتنی پاور نہیں یا ٹولز نہیں کہ ہم ڈسکور نہ کریں. یہاں سے سر اس کو پھیلانا چاہیے. ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صدیق صاحب ایسی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ ان جگہوں پہ اور ان جگہوں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہیں. وہ جتنا انہوں نے اس کو ڈسکور کر لیا ہے وہ بہت ہے. وہ بھی ایک ٹورسٹ کو چیک کرنے کے لیے بہت ہے. میں نے وہاں پہ پورا ایک دن گزارا، پورا ایک دن اور ایک دن مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیسے شروع ہوا اور کب سے ختم ہو گیا، کیونکہ اتنا انٹرسٹ تھا اس کے اندر چیزوں میں دیکھنے میں، سوئمنگ پول کو، ایجوکیشن کی جگہ کو، کمرے کیسے بنے ہوئے تھے، نالیوں کا ڈرینیج سسٹم کیسا تھا، پانی کہاں سے، یہ سارا کچھ سیکھنے کو اتنا کچھ ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے. کیونکہ ہمارا تھوڑا دھیان جو ہے نا زیادہ وہ کڑھائیاں کھانے پہ زیادہ ہے. ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کوئی دوست احباب یا رشتہ دار، ان کے پاس ایک ہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ہم بس کہیں کھانا کھا رہے ہیں. بالکل پتہ نہیں کتنا کھانا کھانا ہے اس قوم نے. بھیا سے آپ نے بہت ڈیپلی اس چیز کو آبزرو کیا، آپ سے مزید جانتے ہیں لیکن وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی تھی انڈس سویلائزیشن کی اور اس میں کون سا مذہب تھا لوگوں کا اس کے بارے میں. اور سر علی آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ہندوازم نہیں تھا یا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیریفائی کریں. وہاں پہ دیکھیں ہندوازم نے وہاں سے انسپائریشن لی ہے ایکچولی، کیونکہ وہ بھی پوجا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایسی چیزوں کی کیا کرتے تھے جس سے ان کو نفع ملتا تھا، فائدہ ملتا تھا. اچھا غور طلب بات آپ دیکھیں یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایریا ہے یہاں سے 3 مذاہب کا آغاز ہوا ہے. 3 مذاہب کا یہاں سے پھوٹے ہیں سمجھ لیں آپ. جیسے ہندوازم، ہڑپا اور یہ مونجو دوڑو، یہاں سے اس کی آغاز ہوا اس کا. اور جو سکھزم ہے وہ کرتارپور اور ننکانہ صاحب، جو ننکانہ صاحب ہے وہ گرو صاحب کی جو برتھ پلیس تھی اور وہ جو کرتارپور ہے وہ ڈیتھ پلیس تھی. یہ دوسرا مذہب ہے جو یہاں سے نکلا ہوا ہے. بدھزم جو ہے اس کے بھی آثار یہیں پائے جاتے ہیں ٹیکسلا میں اور ہڑپ جو اس کے راستے میں مردان کے راستے میں ایک ایریا آتا ہے. اچھا وہاں پہ تخت بائی بدھزم وہاں سے آغاز ہوا اس کا. اچھا یہ 3 بڑے مذہب جو ہیں وہ اس طرف کے ہیں. اب صرف دیکھ لیں پاکستان کا جو علاقہ ہے پوری دنیا ایک طرف ہے
اور یہ پاکستان سب کانٹیننٹ کا جو حصہ جو پاکستان ہے, ہاں سب کانٹیننٹ کا بھی وہ حصہ جو پاکستان میں ہے, پاکستان میں یہاں سے زیادہ. ویسے جو بدھزم ہے وہ انڈیا میں بھی پایا جاتا تھا جی, اس کے وہاں بھی آثار ملتے ہیں, پاکستان میں بھی آثار ملتے ہیں اس کے. اچھا, یعنی کہ جو میجر مذہب ہیں اس دنیا کے, 3 مذہب میجر مذہب ہیں, وہ ہمارے اس ملک پاکستان سے اٹھے اور پھر پوری دنیا میں اس طرح سے پھیلے, اور اس میں بہت بڑا رول ان سویلائزیشنز کا بھی ہے, بے شک وہ ہڑپا ہو, موئنجو ہو, یا اس سے پرانی کچھ سویلائزیشنز ہوں. بالکل. اور اگر آپ بڑے اور 3 مذاہب کی طرف آ جائیں جو کہ کرسچینٹی ہے, یہودیزم ہے اور اسلام ہے, اگر آپ وہ دیکھ لیں تو وہ ان کا آغاز ہوا تھا سعودی عرب لے لیں, مڈل ایسٹ, نہیں مڈل ایسٹ بہت بڑا ہے, بہت بڑا, سعودی عرب کا علاقہ لیں آپ, اور عراق کا لے لیجئے, اور اس طرف سے آپ یروشلم وہاں سے جو اسرائیل میں موجود ہے, جو ہے, یہ علاقے صرف یہ علاقہ ہے جس کو دجلہ الفرات کا علاقہ کہتے ہیں. اس علاقے میں یہ اگر آپ اس کا ایک ڈائیمیٹر لیں تو یہ تقریباً 500 کلومیٹر کا بنے گا, ایک ریڈیس, ٹھیک 500 کلومیٹر کا ریڈیس بنے گا. تو 3 مذاہب کا آغاز وہاں سے ہوا, اور دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے, صرف ایک جگہ موجود ہے جہاں پہ تینوں مذاہب کی پریکٹس ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے, یروشلم میں. وہاں پہ آپ ہیکل سلیمانی بھی ہے, جہاں پہ یہ کرسچینٹی کا یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جگہ ہے, اور دیوار گریا جہاں پہ یہ اپنی عبادت کرتے ہیں یہودی, اور بیت المقدس جو قبلہ اول تھا مسلمانوں کا. یہ تینوں عبادت بیک وقت یہاں پہ ہوتی ہیں, تینوں بڑے مذاہب کی. اچھا, اب آپ غور کر لیں, جو تینوں ادھر والے جو مذاہب ہیں, جو اس طرف والے, وہ تینوں مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ قبر میں ڈالتے ہیں مردے کو, جو سعودی عرب والے اور اسرائیل والے, یروشلم والے جو مذاہب ہیں. اور جو اس طرف والے جو تینوں مذاہب ہیں, بدھزم اور سکھزم اور ہندوازم, یہ تینوں مذاہب کے جو لوگ ہیں یہ جلاتے ہیں اپنے مردے کو. واو, ان دونوں میں, اس میں یہ تینوں میں یہ کامنالٹی ہے, اور وہاں پہ یہ کامنالٹی ہے. یہ بہت بڑا آپ نے ایک طرح سے کنسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ مذہب میں کس طرح سے مردوں کو, یعنی کہ سر مذہب بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی حد تک اٹیچڈ ہے. جی بالکل. چلیں مذہب کو ہم تھوڑا سا کم ڈسکس کریں, اور اگر سر ہم ایک چیز جو فائنل میں آپ سے پوچھنا چاہوں. اچھا, میں ایک اور چیز کی تلاش پہ تھا. انڈس سویلائزیشن میں یہ دیکھتا رہا کہ قبرستان کہاں پہ ہے, تو وہاں پہ قبرستان کے آثار نظر نہیں آتے. آپ کی وہی والی بات سچ ہو گئی کہ یہ جلاتے ہیں, یہ بھی اس سے پھر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی جو اپنے مردے تھے اس کو بھی یہ جلاتے ہوں گے. اچھا, میں نے سر بہت اسٹڈی کی اس کے بارے میں, لیکن مجھے کہیں یہ چیز نہیں پڑھنے کو ملی یا سننے کو ملی, یا کسی نے پہلے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہ جلاتے تھے. اندازہ ہے ہم اس کو کیونکہ 5000 پرانا, ہم نے آثار سے اندازے لگانے ہیں. میرے خیال سے سر ہسٹری یا آرکیولوجسٹ کا کام ہی یہ ہے, جو کھوجکار ہوتے ہیں وہ شاید اندازوں پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. میرے اندازے کے مطابق کہ وہ اپنے مردے کو وہ بھی جلایا کرتے تھے, کیونکہ قبرستان کے آثار کہیں نہیں نظر آتے. صحیح. سر ایک چیز اینڈ پہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ, اتنی بڑی سویلائزیشن, اتنے بڑے رقبے پہ پھیلی ہوئی سویلائزیشن آخر ایک دم سے غائب ہوگی سر؟ ہاں, اس میں 3-4 آرام پائی جاتی ہیں, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جنگیں ہوئی تو ختم ہو گیا. لیکن میں نے جو وہاں پہ اسٹڈی کیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ سیلاب آ گئے تھے, دریا نے کوئی رخ بدلا, سیلاب آئے, تو اس سے پھر وہ سویلائزیشن جو ہے وہ تباہ ہو گئی سمجھ لیں آپ. اور جو کچھ لوگ بچ گئے تھے وہ کسی وہاں کے اونچے مقام پہ انہوں نے اپنے گھر بنا لیے پھر بعد میں, اور پھر وہاں سے پھر آرینس بھی اس میں مکس ہو گئے, اور پھر وہاں سے جو لوگ آگے بڑھتے رہے, اور پھر وہ انہوں نے کوئی اور علاقے جو ہے نا اس میں جانا شروع کر دیا, کیونکہ سیلاب بہت آتے تھے, لوگ بہت مر جاتے تھے وہاں پہ. یعنی کہ سر یہی کہیں نہیں ملا, کوئی تاثر نہیں ملا کہ یہاں پہ جنگیں ہوئیں؟ میرے نیچرل کلیمٹی, یعنی کوئی میرے حساب سے, کیونکہ میری ایک اپنی عقل جو ہے وہ محدود ہے, جو میں نے آبزرو کیا اور سنا پڑھا, اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی جنگیں نہیں ہوئی وہاں پہ. اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بہت سے جو لاشیں تھیں وہ مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں, اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو چوٹیں آئی ہوئی تھیں اس طرح کی, جیسے سر لگ جانا یا اس طرح سے کچھ ہو جانا. وہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ چوٹیں جو ہیں وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ سیلاب کی وجہ سے کہیں گرے, کہیں دیوار ٹوٹی, کہیں وہ بہے, وہاں سے چوٹیں آئی ہوں گی, وہاں سے چوٹ لگی اور ان کی ایکسٹینشن ہو گئی. سر ایکسٹینشن کے بعد کچھ آثار ایسے ملے کہ یہ لوگ گئے کہاں پہ اصل میں,
آرینز آپ نے ذکر کیا, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ ادھر سے کچھ لوگ جو بچے وہ کہاں پہ ٹریول کر گئے یا وہ کہاں پہ رہے؟ وہ پھر مختلف علاقوں میں شفٹ ہو گئے, اور اس کے بعد یہ دیکھتے رہے کہ وہ کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں. پانی, خوراک, جانور, یہ 3 چیزیں جو تھی وہ پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی زندگی گزارنے کے لیے. یعنی کہ سر ایک اتنی بڑی سویلائزیشنز ختم ہونے کے بعد 4500 سال یا 5000 سال پرانی سویلائزیشن ختم ہونے کے بعد جب وہ ختم ہو گئی تو جو کچھ لوگ باقی بچے انہوں نے دوبارہ سے ایک سویلائزیشن ڈیولپ کرنے میں ہمیں بہت بڑا عرصہ لگا. تو سر اس اتنے بڑے عرصے میں مطلب اتنا زیادہ عرصہ شاید کیوں لگا جب کہ انسان ہر چیز جانتا تھا کہ کیسے سویلائزڈ ہونا ہے؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا صدیق صاحب, آپ کا کیونکہ مائنڈ اس وقت ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اب پہلے ایک خط جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد کہیں پہنچتا تھا. اگر آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرنا ہوتا تھا تو 6 ماہ لگ جاتے تھے. بالکل ایسے 6 گھنٹے لگتے ہیں. تو وہ جو آپ کا جو دماغ ہے جس سپیڈ سے چل رہا ہے ان کا دماغ اس سپیڈ سے نہیں چلتا تھا. ان کے لیے یہی نارمل تھا کہ ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو سال لگ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, ٹریول کرنا بہت مشکل کام تھا. اچھا, مشکل اور آسان ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. ان کے لیے اس دماغ کے لیے جو وہ سرکمسٹانسز میں ان کے لیے وہی آسان تھا جو آج ہمیں موٹر سائیکل یا گاڑی آسان لگتی ہے. آج ہمیں پیدل چلنا پڑ جائے سر گرمی میں تو ہم تو شاید نہیں چل سکیں گے. عادت کی بات ہے. اگر آپ بس شروع دن سے گاڑی نہ ہو یا پیدل آپ چلتے ہوں تو آپ کو عادت ہی نہیں ہوگی, تو آپ کو پھر نارمل ہی لگے گا وہ. لیکن آپ جب یہ دیکھیں گے کہ ایک دوسرا شخص جو ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک اویئرنیس جائے گی. وہ پھر اویئرنیس آپ کو مجبور کرے گی وہ فیسلٹی حاصل کرنے کے لیے. جب ہوگی ہی نہیں تو پھر لوگ اسی کو ایک سچ مانیں گے اور اسی پہ گزارا کرنے کی کوشش کریں گے. گیم مائنڈ کی گیم ہے میرے خیال سے سب کچھ کہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے. اور دنیا کی ساری سہولیات جو ہیں وہ اویئرنیس سے آتی ہیں. آج سے 2000 سن سے پہلے اگر آپ غور کر لیں تو پاکستان میں میرے خیال سے 2% ایسے گھر ہوں گے جہاں پہ اے سی ہوں گے. بالکل 20 سالوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ ہر گھر میں اے سی آ گیا, اور اب اے سی کے بغیر رہنا ہمارے لیے ناممکن سا ہو گیا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے اپنا بچپن اے سی میں نہیں گزارا ہوا. اچھا, نہ گزارا ہوا ہے نہ ڈیمانڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل. اب ذرا جب سب کے پاس آ گیا تو یہ چیز فیسلٹی سے نکل کے پہلے لگژری تھی, پھر یہ فیسلٹی بنی, پھر یہ نیڈ بن گئی. اب اس وقت یہ نیڈ ہے. علی بات صاحب بالکل آپ نے صحیح بتایا, اور جس طرح سے آپ نے انڈس سویلائزیشن کے ساتھ ماڈرن ورلڈ کو کنیکٹ کرتے ہوئے سمجھایا ہمیں, میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک میں تو کہوں گا کہ لیکچر ہے لوگوں کے لیے. اور یہ بات بھی میں لوگوں کو کہوں گا کہ جائیں ادھر وزٹ کریں, اور خود جو انسان ایکسپلور کرتا ہے شاید وہ سننے سے یا پڑھنے سے, جیسے کہ میں پڑھتا رہا لیکن مجھے اس طرح سے نہیں ملی چیزیں جو آپ سے سننے کو مل رہی, کیونکہ آپ شاید پڑھتے رہتے, آپ کو علم نہ ہوتا, لیکن آپ گئے وزٹ کیا. تو میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو پتہ لگیں, جو جانی انہوں نے. انڈس سویلائزیشن کا نام شاید بہت سے لوگوں نے پہلی بار سنا, لیکن میری یہ درخواست ہے یا ایک سمجھ لیں ایک ایڈوائس سجیشن سمجھ لیں کہ شاید ہم لوگوں ادھر وزٹ کرنا چاہیے, وہاں پہ جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. بہت پیسفل جگہ ہے, اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. لیکن ہم نے بہت سی چیزیں جاننی ہے. ابھی اسی شو میں مزید ہم ڈسکس کریں گے بہت سی چیزیں جو ہسٹری میں ہوئیں, ہسٹری میں کیسے ہوئیں, کس طرح سے عمل میں آئیں, اور بہت سی مزید انفارمیشنز. اس کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہوگا آپ کو. ابھی کے لیے اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے گیسٹ علی عباس صاحب کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی تھی انڈس سویلائزیشن کی, اور اس میں کون سا مذہب تھا لوگوں کا, اس کے بارے میں. اور سر علی آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ہندوازم نہیں تھا یا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیریفائی کریں. وہاں پہ دیکھیں ہندوازم نے وہاں سے انسپائریشن لی ہے ایکچولی, کیونکہ وہ بھی پوجا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایسی چیزوں کی کیا کرتے تھے جس سے ان کو نفع ملتا تھا, فائدہ ملتا تھا. اچھا, غور طلب بات آپ دیکھیں یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایریا ہے یہاں سے 3 مذاہب کا آغاز ہوا ہے. 3 مذاہب کا یہاں سے پھوٹے ہیں, سمجھ لیں آپ. جیسے ہندوازم, ہڑپا اور یہ مونجو دوڑو, یہاں سے اس کی آغاز ہوا اس کا. اور جو سکھزم ہے وہ کرتارپور اور ننکانہ صاحب,
جو ننکانہ صاحب ہے وہ گرو صاحب کی جو برتھ پلیس تھی، اور وہ جو کرتارپور ہے وہ ڈیتھ پلیس تھی. یہ دوسرا مذہب ہے جو یہاں سے نکلا ہوا ہے. بدھزم جو ہے اس کے بھی آثار یہیں پائے جاتے ہیں، ٹیکسلا میں، اور جو اس کے راستے میں مردان کے راستے میں ایک ایریا آتا ہے. اچھا وہاں پہ تخت بائی بدھزم وہاں سے آغاز ہوا اس کا. اچھا یہ 3 بڑے مذہب جو ہیں وہ اس طرف کے ہیں. اب صرف دیکھ لیں پاکستان کا جو علاقہ ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے، اور یہ پاکستان کا سب کانٹیننٹ کا جو حصہ جو پاکستان ہے، ہاں سب کانٹیننٹ کا بھی وہ حصہ جو پاکستان میں ہے، یہاں سے زیادہ. ویسے جو بدھزم ہے وہ انڈیا میں بھی پایا جاتا تھا جی، اس کے وہاں بھی آثار ملتے ہیں، پاکستان میں بھی آثار ملتے ہیں اس کے. اچھا یعنی کہ جو میجر مذہب ہیں اس دنیا کے 3 مذہب میجر مذہب ہیں وہ ہمارے اس ملک پاکستان سے اٹھے اور پھر پوری دنیا میں اس طرح سے پھیلے، اور اس میں بہت بڑا رول ان سویلائزیشنز کا بھی ہے، بے شک وہ ہڑپا ہو، موہنجو ہو، یا اس سے پرانی کچھ سویلائزیشنز ہوں. بالکل. اور اگر آپ بڑے اور 3 مذاہب کی طرف آ جائیں جو کہ کرسچینٹی ہے، یہودیزم ہے اور اسلام ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو وہ ان کا آغاز ہوا تھا سعودی عرب لے لیں، مڈل ایسٹ. نہیں مڈل ایسٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا. سعودی عرب کا علاقہ لیں آپ، اور عراق کا لے لیجئے، اور اس طرف سے آپ یروشلم وہاں سے جو اسرائیل جو ہے، یہ علاقے صرف یہ علاقہ ہے جس کو دجلہ الفرات کا علاقہ کہتے ہیں. اس علاقے میں یہ اگر آپ اس کا ایک ڈائیمیٹر لیں تو یہ تقریباً 500 کلومیٹر کا بنے گا، ایک ریڈیس. ٹھیک 500 کلومیٹر کا ریڈیس بنے گا. تو 3 مذاہب کا آغاز وہاں سے ہوا. اور دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے، صرف ایک جگہ موجود ہے جہاں پہ تینوں مذاہب کی پریکٹس ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے، یروشلم میں. وہاں پہ آپ ہیکل سلیمانی بھی ہے جہاں پہ یہ کرسچینٹی کا یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جگہ ہے، اور دیوار گریا جہاں پہ یہ اپنی عبادت کرتے ہیں یہودی، اور بیت المقدس جو قبلہ اول تھا مسلمانوں کا. یہ تینوں عبادت بیک وقت یہاں پہ ہوتی ہیں، تینوں بڑے مذاہب کی. اچھا اب آپ غور کر لیں، جو تینوں ادھر والے جو مذاہب ہیں، جو اس طرف والے، وہ تینوں مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ قبر میں ڈالتے ہیں مردے کو، جو سعودی عرب والے اور اسرائیل والے یروشلم والے جو مذاہب ہیں. اور جو اس طرف والے جو تینوں مذاہب ہیں، بدھزم اور سکھزم اور ہندوازم، یہ تینوں مذاہب کے جو لوگ ہیں یہ جلاتے ہیں اپنے مردے کو. واو. ان دونوں میں، اس میں یہ تینوں میں یہ کامنالٹی ہے، اور وہاں پہ یہ کامنالٹی ہے. یہ بہت بڑا آپ نے ایک طرح سے کنسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ مذہب میں کس طرح سے مردوں کو، یعنی کہ سر مذہب بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی حد تک اٹیچڈ ہے. جی بالکل. چلے مذہب کو ہم تھوڑا سا کم ڈسکس کریں، اور اگر سر ہم ایک چیز جو فائنل میں آپ سے پوچھنا چاہوں. اچھا میں ایک اور چیز کی تلاش پہ تھا. انڈس سویلائزیشن میں یہ دیکھتا رہا کہ قبرستان کہاں پہ ہے، تو وہاں پہ قبرستان کے آثار نظر نہیں آتے. آپ کی وہی والی بات سچ ہو گئی کہ یہ جلاتے ہیں، یعنی بھی اس سے پھر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی جو اپنے مردے تھے اس کو بھی یہ جلاتے ہوں گے. اچھا میں نے سر بہت اسٹڈی کی اس کے بارے میں، لیکن مجھے کہیں یہ چیز نہیں پڑھنے کو ملی یا سننے کو ملی، یا کسی نے پہلے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہ جلاتے تھے. اندازہ ہے ہم اس کو کسی 5000 پرانا ہم نے آثار سے اندازے لگانے ہیں. میرے خیال سے سر ہسٹری یا آرکیولوجسٹ کا کام ہی یہ ہے، جو کھوجکار ہوتے ہیں وہ شاید اندازوں پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. میرے اندازے کے مطابق کہ وہ اپنے مردے کو وہ بھی جلایا کرتے تھے، کیونکہ قبرستان کے آثار کہیں نہیں نظر آتے. صحیح. سر ایک چیز اینڈ پہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ، اتنی بڑی سویلائزیشن، اتنے بڑے رقبے پہ پھیلی ہوئی سویلائزیشن آخر ایک دم سے غائب ہوگی سر؟ ہاں اس میں 3-4 آرام پائی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جنگیں ہوئی تو ختم ہو گیا. لیکن میں نے جو وہاں پہ اسٹڈی کیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ سیلاب آ گئے تھے، دریا نے کوئی رخ بدلا، سیلاب آئے تو اس سے پھر وہ سویلائزیشن جو ہے وہ تباہ ہو گئی سمجھ لیں آپ. اور جو کچھ لوگ بچ گئے تھے وہ کسی وہاں کے اونچے مقام پہ انہوں نے اپنے گھر بنا لیے پھر بعد میں، اور پھر وہاں سے پھر آرینس بھی اس میں مکس ہو گئے، اور پھر وہاں سے جو لوگ آگے بڑھتے رہے، اور پھر وہ انہوں نے کوئی اور علاقے جو ہے نا اس میں جانا شروع کر دیا، کیونکہ سیلاب بہت آتے تھے، لوگ بہت مر جاتے تھے وہاں پہ. یعنی کہ سر یہی کہیں نہیں ملا، کوئی تاثر نہیں ملا کہ یہاں پہ جنگیں ہوئیں؟ میرے نیچرل کلیمٹی یعنی کوئی میرے حساب سے، کیونکہ میری ایک اپنی عقل جو ہے وہ محدود ہے، جو میں نے آبزرو کیا اور سنا پڑھا، اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی
جنگیں نہیں ہوئی وہاں پہ. اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بہت سے جو لاشیں تھیں وہ مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو چوٹیں آئی ہوئی تھیں اس طرح کی, جیسے سر لگ جانا یا اس طرح سے کچھ ہو جانا. وہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ چوٹیں جو ہیں وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ سیلاب کی وجہ سے کہیں گرے, کہیں دیوار ٹوٹی, کہیں وہ بہے, وہاں سے چوٹیں آئی ہوں گی, وہاں سے چوٹ لگی اور ان کی ایکسٹینشن ہو گئی. سر ایکسٹینشن کے بعد کچھ آثار ایسے ملے کہ یہ لوگ گئے کہاں پہ اصل میں؟ آرینز آپ نے ذکر کیا, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ ادھر سے کچھ لوگ جو بچے وہ کہاں پہ ٹریول کر گئے یا وہ کہاں پہ رہے؟ وہ پھر مختلف علاقوں میں شفٹ ہو گئے اور اس کے بعد میں یہ دیکھتے رہے کہ وہ کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں. پانی, خوراک, جانور, یہ تین چیزیں جو تھی وہ پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی زندگی گزارنے کے لیے. یعنی کہ سر ایک اتنی بڑی سویلائزیشنز ختم ہونے کے بعد 4500 سال یا 5000 سال پرانی سویلائزیشن ختم ہونے کے بعد جب وہ ختم ہو گئی تو جو کچھ لوگ باقی بچے انہوں نے دوبارہ سے ایک سویلائزیشن ڈیولپ کرنے میں ہمیں بہت بڑا عرصہ لگا. تو سر اس اتنے بڑے عرصے میں مطلب اتنا زیادہ عرصہ شاید کیوں لگا جب کہ انسان ہر چیز جانتا تھا کہ کیسے سویلائزڈ ہونا ہے؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا صدیق صاحب, آپ کا کیونکہ مائنڈ اس وقت ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اب پہلے ایک خط جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد کہیں پہنچتا تھا. اگر آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرنا ہوتا تھا تو 6 ماہ لگ جاتے تھے. بالکل ایسے 6 گھنٹے لگتے ہیں. تو وہ جو آپ کا جو دماغ ہے جس سپیڈ سے چل رہا ہے ان کا دماغ اس سپیڈ سے نہیں چلتا تھا. ان کے لیے یہی نارمل تھا کہ ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو سال لگ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, ٹریول کرنا بہت مشکل کام تھا. اچھا, مشکل اور آسان ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. ان کے لیے اس دماغ کے لیے جو وہ سرکمسٹانسز میں ان کے لیے وہی آسان تھا جو آج ہمیں موٹر سائیکل یا گاڑی آسان لگتی ہے. آج ہمیں پیدل چلنا پڑ جائے سر گرمی میں تو ہم تو شاید نہیں چل سکیں گے. عادت کی بات ہے. آپ کے پاس شروع دن سے گاڑی نہ ہو یا پیدل آپ چلتے ہوں تو آپ کو عادت ہی نہیں ہوگی, تو آپ کو پھر نارمل ہی لگے گا وہ. لیکن آپ جب یہ دیکھیں گے کہ ایک دوسرا شخص جو ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک اویئرنیس جائے گی. وہ پھر اویئرنیس آپ کو مجبور کرے گی وہ فیسلٹی حاصل کرنے کے لیے. جب ہوگی ہی نہیں تو پھر لوگ اسی کو ایک سچ مانیں گے اور اسی پہ گزارا کرنے کی کوشش کریں گے. گیم مائنڈ کی گیم ہے میرے خیال سے سب کچھ کہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے. اور دنیا کی ساری سہولیات جو ہیں وہ اویئرنیس سے آتی ہیں. آج سے 2000 سن سے پہلے اگر آپ غور کر لیں تو پاکستان میں میرے خیال سے 2% ایسے گھر ہوں گے جہاں پہ اے سی ہوں گے. بالکل 20 سالوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ ہر گھر میں اے سی آ گیا, اور اب اے سی کے بغیر رہنا ہمارے لیے ناممکن سا ہو گیا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے اپنا بچپن اے سی میں نہیں گزارا ہوا. اچھا, نہ گزارا ہوا ہے نہ ڈیمانڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے. بالکل. اب ذرا جب سب کے پاس آ گیا تو یہ چیز فیسلٹی سے نکل کے پہلے لگژری تھی, پھر یہ فیسلٹی بنی, پھر یہ نیڈ بن گئی. اب اس وقت یہ نیڈ ہے. علی بات صاحب بالکل آپ نے صحیح بتایا, اور جس طرح سے آپ نے انڈس سویلائزیشن کے ساتھ ماڈرن ورلڈ کو کنیکٹ کرتے ہوئے سمجھایا ہمیں, میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک میں تو کہوں گا کہ لیکچر ہے لوگوں کے لیے. اور یہ بات بھی میں لوگوں کو کہوں گا کہ جائیں ادھر وزٹ کریں اور خود جو انسان ایکسپلور کرتا ہے شاید وہ سننے سے یا پڑھنے سے, جیسے کہ میں پڑھتا رہا لیکن مجھے اس طرح سے نہیں ملی چیزیں جو آپ سے سننے کو مل رہی ہیں, کیونکہ آپ شاید پڑھتے رہتے, آپ کو علم نہ ہوتا, لیکن آپ گئے وزٹ کیا. تو میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو پتہ لگیں, جو جانی انہوں نے. انڈس سویلائزیشن کا نام شاید بہت سے لوگوں نے پہلی بار سنا, لیکن میری یہ درخواست ہے یا ایک سمجھ لیں ایک ایڈوائس سجیشن سمجھ لیں کہ شاید ہم لوگوں ادھر وزٹ کرنا چاہیے, وہاں پہ جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. بہت پیسفل جگہ ہے, اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. لیکن ہم نے بہت سی چیزیں جاننی ہے. ابھی اسی شو میں مزید ہم ڈسکس کریں گے بہت سی چیزیں جو ہسٹری میں ہوئیں, ہسٹری میں کیسے ہوئیں, کس طرح سے عمل میں آئیں, اور بہت سی مزید انفارمیشنز. اس کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہوگا آپ کو. ابھی کے لیے اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے گیسٹ علی عباس صاحب کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.